تو آپ فوراً اس ہیلپ لائن کے اوپر اپنی اطلاع دیں، کیونکہ دوائیاں جو ہیں وہ پنجاب میں مفت دی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فارمیسیز ہیں ہاسپٹلز کی، اس کے باہر جو اسٹاک میں دوائی ہے اس کی اب لسٹ جو ہے وہ آویزاں ہے۔ جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کی روسٹر جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور ایک پورے ڈیجیٹل آپ کی ریسیپشن کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس وارڈ میں اس وقت یہ ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہیں، اور ڈسپلے ہوتا ہے فارمیسی کے باہر کہ یہ دوائیاں اسٹاک کے اندر موجود ہیں، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ دوائیاں مفت ہیں، اگر دوائیاں مفت نہیں مل رہی تو اس کی اطلاع دی جائے۔ اچھا میم، ایک سال کی اگر پالیسی دیکھیں احتجاج جو کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ صحت کے شعبے کے اندر کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں تو جو ان کی انرجی احتجاج میں صرف ہوگی وہ عوام کی مخلوق کی خدمت میں صرف ہونی چاہیے۔ یہی وہ اوتھ لیتے ہیں، یہی ان کی ڈگریز کا، یہی ان کی قابلیت کا جو فائدہ ہونا چاہیے عوام کو۔ تو احتجاج سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ احتجاج سے زیادہ بڑا ہے اور عوام کی ریلیف۔ اچھا میم، بلا شبہ ایک سال میں بہت سارے شعبوں میں پیش رفت ہوئی ہے اور ریلیف کی سرگرمیاں خواہ اسٹوڈنٹس ہوں یا دیگر شعبوں میں، لیکن میم ایک شعبہ ہے پولیٹیکل، اس میں آپ پر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اوپوننٹ کو نہیں دے رہے۔ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں بڑی فوری طور پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں؟ آپ نے چھاپے کس چیز کے معنی سارا جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر چھاپے بجتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل سپیس دینے میں اور انتشار کی سپیس دینے میں بہت فرق ہے۔ یہ آپ کو بھی میڈیا کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ تفریق کو مٹا دیتے ہیں، وہ لائن کراس کرتے ہیں جو لائن آپ کی پالیٹکس نہیں ہوتی، وہ آپ کے جو انتشار ہے، دہشت گردی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ کے مقامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو اس میں بھی اس کا اگر حصہ بنوں گی تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا۔ یہ ملک بڑے کرٹیکل جنکشن پہ ہے اس وقت۔ اگر معیشت کا جو تسلسل ہے استحکام کا، وہ اس کو کسی طرح بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچا تو اس میں ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے اس ملک کو انتشار سے بچانا ہے، اس ملک کو دوبارہ خدا نخواستہ پٹری سے اترنے کے لیے بچانا ہے۔ اس ملک کو ہر قسم کا استحکام چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ 23-24 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں۔ اچھا میڈم، آپ بتائیں کہ آپ سینئر منسٹر بھی ہیں، آپ سینئر منسٹر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں۔